کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی سیاسی اہداف حاصل کر سکتی ہے؟ ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ باہمی سیاسی تنازعات پر بحث اور انہیں طے کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے نمائندوں اور عمران خان کی زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی۔ دونوں فریقین کے درمیان پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عام انتخابات جلد کرائے جائیں، بھلے ہی یہ آئندہ سال مارچ یا اپریل 2023 میں کرائے جائیں، اور اس کے عوض وہ میثاق معیشت اور دیگر ادارہ جاتی اصلاحات کے معاہدے پر اتفاق کرے گی۔ اگر عمران خان جلد الیکشن کے لیے زور دے رہے ہیں تو پی ڈی ایم کی قیادت اپنی حکومت کی مدت مکمل کرنے پر اصرار کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی گزشتہ کئی مہینے سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپنے سیاسی اہداف حاصل کر لے، لیکن اسٹیبلشمنٹ صرف دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں معاونت کرنے کے لیے آمادہ تھی۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے ساتھ آئندہ عام انتخابات کے موضوع پر مذاکرات شروع کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا تاکہ موجودہ سیاسی بحران کا حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ آخری مرتبہ دونوں فریقین کے درمیان مئی کے وسط میں بات چیت ہوئی تھی۔ نیوٹرلز کی پس پردہ کوششوں کے نتیجے میں حکمران اتحاد کے نمائندوں اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان اسلام آباد میں 25 مئی کو ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہی دن تھا جب عمران خان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، تاہم یہ بات چیت کسی بریک تھرو کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ نیوٹرلز نے بھی دونوں فریقین سے 24 مئی 2022 کو رابطہ کر کے درخواست کی تھی کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے سیاسی جھگڑے ختم کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے اور معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ 25 مئی 2022 کو ہونے والی اس ملاقات میں یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، احسن اقبال، ملک محمد خان، اسد محمود اور فیصل سبزواری نے حکمران اتحاد، جبکہ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی تھی۔ ملاقات میں نیوٹرلز کا بھی ایک اہم نمائندہ موجود تھا۔ مذاکرات میں شاہ محمود قریشی کے سخت رویے کی وجہ سے بریک تھرو نہیں ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔